بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ حضرت علی کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اس بندے نے کہا، یا علی، میں ملک شام سے آیا ہوں، میرے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے تھے۔ آج مجھے علم ہوا کہ آپ یہاں موجود ہیں، تو میں ان سوالات کے درست جوابات معلوم کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بڑے احترام سے کہا، اے مولا علی، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کیا تھی؟ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 900 سال تک اپنی قوم کے لیے آنسو بہائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 800 ہاتھ، چوڑائی 500 ہاتھ اور زمین سے اس کی اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ اس بندے نے پوچھا، اے علی، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ بندے نے پوچھا، اے شیر خدا، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جنت سے نکال دیا تھا تو وہ کتنے سال تک روتے رہے؟ دماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک رو رو کر اللہ پاک سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے امیر المؤمنین، والدین کی وراثت میں مرد کے 2 حصے اور عورتوں کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ دین اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جب جنت سے گندم کے 3 دانے توڑے تھے تو حضرت اما حوا نے خود 1 دانہ رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دانے دیے تھے۔ چونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی نسبت سے وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ مقرر کر دیا گیا۔ جب تک یہ دنیا رہے گی یہی عمل جاری رہے گا۔ اس بندے نے اگلا سوال کیا، اے مولا علی، جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ پاک نے جنات پر کون سے پیغمبر کو مبعوث فرمایا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ جس جن سے جنوں کی نسل شروع ہوئی اس کا نام شمان تھا، اور جس کو اللہ پاک نے آگ کی چنگاری سے پیدا کیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنات کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے جنات کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اپنے پیغمبر کو شہید کیا۔ اس بندے نے اگلا سوال کیا کہ اے علی، بیل اپنا سر آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیا اس سے سر آسمان کی طرف اٹھایا نہیں جاتا؟ حضرت مولا علی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس دن سے بنی اسرائیل قوم نے گوسالہ کی پوجا کی، بنی اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر بیل بہت زیادہ شرمندہ ہوا، جس وجہ سے بیل کبھی بھی اپنا سر آسمان کی طرف اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا بیل تھا جس کو سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے جادو سے بولنے کی طاقت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے اس کی پوجا کروائی تھی۔ مسجد میں سب لوگ بیٹھے حضرت علی کی قابلیت پر خوش ہونے لگے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہے؟ حضرت علی نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، سمندروں پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، جب وہ سمندر میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، جب وہ فرشتہ سمندر کے پانی سے اپنا پاؤں باہر نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی کو خدا کی قدرت سے کم یا زیادہ ہونے کو مد و جزر کہا جاتا ہے۔ اس بندے نے پھر سوال کیا کہ اے علی، اللہ پاک نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ حضرت مولا علی نے بڑے خوبصورت انداز سے سب کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک نے آسمان کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی لہروں سے پیدا کیا۔ شام سے آئے ہوئے مہمان نے حضرت علی سے پھر پوچھا، یا علی، کس نبی نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کر رکھی تھی؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان بیویوں کا نام لیا اور راحیل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ پاک نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا۔ اس بندے نے اگلا سوال کیا، اے امیر المؤمنین، اللہ پاک نے پہلے آسمان کو کس چیز سے تخلیق کیا؟ آپ
آپ نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے پہلے آسمان کو رکی ہوئی فوج سے پیدا کیا۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے سوال پوچھا، اے علی، سب سے پہلے کفر کی ابتدا کس نے رکھی اور پہلا کافر کون تھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے پہلا کفر کرنے والا ابلیس تھا، وہی سب سے پہلا کافر ہے۔ شام سے آئے ہوئے دوست نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پھر سے سوال کیا، اے امیر المؤمنین، قرآن پاک میں اللہ پاک نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا، آپ 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بتا کر ہمارے علم میں اضافہ کر دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا، پہلا آسمان پانی کے بخارات اور دھول سے بنایا گیا، اس کا نام رفیع ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کہزوم ہے، دوسرے آسمان کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرا آسمان بے شمار رنگوں سے بھرا ہے، تیسرے آسمان کا نام مہدون ہے، چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے جس کی رنگت چاندنی سے ملتی جلتی ہے، پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے جس کا رنگ سونے جیسا ہے، چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، وہ سبز یاقوت سے بنا ہوا ہے، ساتویں آسمان کا نام اچما ہے جس کا رنگ سفید موتیوں جیسا ہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے مولا علی، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین کی اعلیٰ ترین مٹی سے پیدا کیا، اسی لیے آپ کا نام آدم رکھا گیا، اور حضرت آدم کی عمر مبارکہ 950 سال تھی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، یا علی، ابلیس کا نام آسمان پر کیا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ آسمان پر ابلیس کو حارس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شام سے آئے ہوئے آدمی نے پھر کہا، اے امیر المؤمنین، میں آپ سے آخری سوال پوچھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے پوچھا، مکہ کو ام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ام القرا کے معنی ہر ترتیب کی ماں ہیں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے بچھائی گئی، اس لیے شہر مکہ کو جہاں بیت اللہ شریف ہے ام القرا کہا جاتا ہے۔